اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت انبیاء علیہ السلام میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جن کی زندگی کا ہر کام اور ہر بات محفوظ ہے. کسی اور نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے. اللہ نے آپ کی زندگی محفوظ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس لیے رکھی تاکہ مسلمان آپ کی زندگی کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا تھا. آپ کی زندگی کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس لیے کہ انسان جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر اس کی پیروی کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر آدمی کس سے محبت نہ ہو تو آدمی ویسا بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اس کا مشاہدہ ہے، ایک اگر بیٹا اپنے والد سے محبت رکھتا ہے تو تکلف کر کے والد جیسی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، والد کی پسند کی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مرید اپنے پیر سے محبت رکھتا ہے تو ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر محبت نہیں ہوتی تو پھر انسان ویسا بننے کی کوشش نہیں کرتا. تو سب سے پہلا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کریں. لیکن محبت صرف کہنے سننے سے نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ محبت کریں، آپ کے یہاں محبت ہے حضور سے، آپ کے ہم بھی حضور پہ جان لٹانے کے لیے قربان ہیں، تیار ہیں. اس کا نام محبت نہیں ہے. جیسے ہم دنیا کی اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت ہے. ایک جو حقیقت پائی جاتی ہے اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے. مثلاً آپ سیب کو دیکھیں، کیلے کو دیکھیں، کیلے کی شکل علیحدہ ہے، اس کے فوائد علیحدہ ہیں، حقیقت اس کی علیحدہ ہے. سیب کی شکل، اس کی رنگت علیحدہ ہے، اس کے فوائد علیحدہ ہیں. فوائد اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی شکل، اس کا حجم سامنے نظر آتا ہے. تو اسی طرح محبت کا ایک تو مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے. محبت کا مطلب ہوتا ہے دل کا کسی کی طرف مائل ہونا. کبھی انسان کا دل کسی چیز کی طرف مائل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اچھا کھانا کھانے سے دل خوش ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے دل خوش ہوتا ہے. سردی کے موسم میں گرم چیز سے محبت ہوتی ہے. آدمی گرم چائے پیتا ہے، گرم دودھ استعمال کرتا ہے، گرم گجریلا کھاتا ہے اور دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو محبت کا مطلب دل کا میلان ہے.
تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے یا نہیں. دل بھی خود مائل نہیں ہوتا، اس کو بھی مائل کرنا پڑتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا دل مائل کیسے ہوگا؟ اور یا کسی بھی چیز کی طرف دل انسان کا مائل کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کی طرف، چیز کی طرف اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز سے یا کسی انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ چیز یا وہ انسان اس کو اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ اچھی خوبصورت چیز کی طرف انسان کا دل خود بخود مائل ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے دو کپڑے ہوں، ایک کپڑا میلا کچیلا ہو اور دوسرا صاف ستھرا دھلا ہوا ہو، تو آپ کا دل صاف ستھرے کپڑے کی طرف مائل ہوگا کہ اچھا اور خوبصورت ہے. اسی طرح ایک میلا کچیلا انسان ہو جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور جسم پر میل کچیل ہو، اس سے بو آ رہی ہو، کبھی اس کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہے گا. دوسری طرف ایک انسان بالکل خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا لباس اس نے پہنا ہوا ہو، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو، دل اس کی طرف مائل ہوگا، یہ بہت اچھا آدمی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے جس کی وجہ سے محبت دلیں پیدا ہوتی ہے وہ ہے خوبصورتی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن خوبصورتی بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو میں نے چاند کو دیکھا. میں کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، بار بار میں دیکھتا رہا کہ کون ذرا خوبصورت ہے. پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے ذرا خوبصورت ہیں. آپ کا جو پسینہ تھا، ہمارے پسینے سے سمیل آتی ہے، ہم غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تاکہ بو نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. جب گرمی میں آپ آرام فرماتے، پسینہ آپ کو آتا تو صحابہ کرام چھوٹی بوتلیں لے کر آپ کو پسینہ اس میں ڈال لیا کرتے تھے، پھر خوشبو کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے. تو آپ کی ہر چیز خوبصورت تھی. آپ کا قد مبارک بھی خوبصورت تھا، نہ تو آپ کا قد بہت لمبا تھا، جسے بہت لمبا آدمی برا لگتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چھوٹا تھا جسے بونا کہا جاتا ہے. آپ بونے بھی نہیں تھے، بہت لمبے بھی نہیں تھے، قد ذرا اونچا تھا لیکن اعتدال کے ساتھ اونچا تھا. آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، آپ کی ناک اٹھی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی ناک خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی. آپ کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، رخسار بہت اندر گئے ہوئے ہوں اچھے نہیں لگتے، وہ بھی خوبصورتی کے خلاف ہے. اسی طرح آپ کے جو بال مبارک تھے وہ بھی خوبصورت اور خوب حسین تھے، نہ تو گھمریالے تھے بہت زیادہ اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا ان میں خم تھا. اسی طرح آپ کی جو گردن مبارک تھی وہ کچھ بڑی تھی اور خوبصورت تھی. تو سارے اعضاء اللہ نے آپ کے ایسے بنائے تھے کہ جو بالکل مکمل خوبصورت انسان کے اعضاء ہوتے ہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا احسن من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء، کہ آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے بچہ نہیں جنا. اتنے آپ خوبصورت تھے. تو خوبصورتی کی پہلی وجہ محبت کی خوبصورتی ہے، وہ آپ کی ذات موجود تھی. آپ کا حلیہ پڑھیں، آپ شمائل ترمذی کی کتاب ملتی ہے، صحابہ کرام نے آپ کو اس میں حلیہ بیان کیا ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا. میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں، اس میں ناک کے بارے میں، کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک کے بارے میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. تو حلیہ پڑھیں، آپ کا سنیں، اس کے پڑھنے سننے سے محبت دلیں پیدا ہوتی ہے. نمبر 2 دوسری چیز جس کی وجہ سے محبت دلیں پیدا ہوتی ہے کسی آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں، وہ ہے کمالات. جو آدمی بہت بڑا باکمال ہو، صاحب علم ہو، دیانتدار ہو، کسی فن کا ماہر ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. مثلاً ایک آدمی بہت بڑا پہلوان ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ بہت طاقتور آدمی ہے، بہت پہلوان ہے. کسی فن کا ماہر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمالات کی بے مثال اور بہت زیادہ
ایک تو آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ انا اول من ینشق عنہ القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا آپ کے دست مبارک میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہوگا، یعنی قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور سارے انسان پریشان ہوں گے، اسی طرح حساب شروع ہو جائے تاکہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں اور برے لوگ جہنم میں چلے جائیں، قیامت کی پریشانی یہ ختم ہو جائے، تو اس دن پھر کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا کہ اللہ حساب شروع فرمائیے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، فرمائیں گے کہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ بھی یہ فرمائیں گے کیا میں اس لائق نہیں ہوں، کیا آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، تو لوگ اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع فرمائیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت فرمائیں گے اور حساب شروع ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں دیکھیں اللہ نے کو کتاب عطا فرمائی قرآن کریم، پہلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ مجموعہ ہے، جتنے تورات، انجیل، زبور، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، جو ان کے ضروری علوم تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے بیان فرما دیے، وہ کتاب آپ کو عطا فرما دی۔ اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ختم نبوت کا مقام آپ کو عطا فرمایا، امام الانبیاء بنایا، اور پھر اس کے بعد اب دیکھ لیں 15 صدی کو چل رہی ہے، آپ اب تک دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے، آپ کے پیروکار ہیں، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے، اذان میں، اقامت میں، کلمے میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نام مبارک موجود ہے۔ اتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کمال عطا فرمایا، کمالات بھی آپ کے ایسے ہیں، دنیا میں اور بڑے بڑے فاتحین آئے، جنگجو آئے، بادشاہ آئے، بڑے فلسفی آئے، سائنسدان آئے، حکمران آئے، طاقتور لوگ آئے، ان کا نام دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ زندہ ہے، یہ آپ کے کمالات ہیں، تو ان کو پڑھنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے کمالات، آپ کے معجزے بھی ہیں، 300 سے زیادہ آپ کے معجزے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک سے وہ کام کرائے جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، طاقت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا، جو ٹکڑے ہو گئے چاند کے، 27ویں سپارے میں سورہ قمر میں اس کا واقعہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ میں نے ایک معجزہ ذکر کیا ہے، 300 سے زیادہ آپ کے معجزات ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے پڑھنے سے بھی دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں احسانات۔ ہر آدمی اپنے والدین سے، اساتذہ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ ان کے احسانات ہوتے ہیں، والدین پرورش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بچے سے جوان ہوتا ہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اساتذہ انسان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، فن سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شرم و حیا والا انسان ساری زندگی اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتا رہتا ہے۔ تو آپ کے احسانات دیکھیں کتنے ہیں، ہم جو کچھ بھی آج جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور قرآن کریم، نماز، روزہ، جتنی بھی عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اسلام، یہ سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے لیا اور آپ نے لے کر پھر امت کو پہنچایا، صحابہ کرام کو دین سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، بنیاد آپ ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے آپ کا ہم پر۔ اگر آپ خدا نخواستہ تشریف نہ لاتے، ہمیں نہ معلوم ہوتا کتا حرام بکری حلال ہے، بظاہر دونوں دیکھ جیسے ہی ہیں، ہمیں نہ معلوم ہوتا کہ نکاح و زنا میں فرق کیا ہے، ہمیں نہ معلوم ہوتا کفر اسلام میں کیا فرق ہے، نہ معلوم ہوتا کہ نماز کیا چیز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہ معلوم ہوتا۔ تو آپ کے اتنے بڑے احسانات یہ ہیں کہ آپ نے بتایا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حلال کیا اور حرام کیا ہے، ہمارے رب کی ہمیں پہچان کرائی آپ نے، یہ آپ کے احسانات ہیں۔ اس لیے یہ اور بھی بہت سے احسانات ہیں
تو ہمیں یہ احسانات جا کے پڑھنے چاہیے، اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کریں تاکہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت پیدا ہو۔ جذباتی محبت تو سب کے دل میں، سب کے ذہن میں ہے، جذباتی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، عقلی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی محبت کہ جو انسان کو عمل تک پہنچا دے، آپ کی اتباع پیروی تک پہنچا دے، اس محبت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو یہ محبت کامل درجے میں حاصل تھی، جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دل میں نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت تھی۔ جب انسان کی سچی محبت ہوتی ہے، اس کی باتوں کو وہ سنتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، اس کے کاموں کو غور سے دیکھتا ہے اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سچی محبت نہ پھر دل دعویٰ کرتا ہے، نہ اس کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ کاموں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ اتباع پیروی کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، کتنی محبت تھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ حیات صحابہ پڑھیں، صحابہ کے حالات پڑھیں تو ہر بات سے یہ معلوم ہوتا ہے انہیں حضور سے بے انتہا محبت تھی، بلکہ سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام ہجرت سے پہلے نہیں تھے، تو انہوں نے جیسے حضور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی تکالیف ان پہ آئیں، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، سزائیں دی گئی، مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، انہوں نے سب چیزیں برداشت کی لیکن اسلام نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا، علاقہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، دوست احباب چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، اپنا ذریعہ معاش چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دی، لیکن آپ کو نہ چھوڑا۔ اس کا نام محبت ہے۔ اسی طرح پھر آپ جب مدینہ شریف لے گئے، چاروں طرف سے کفار کے حملے شروع ہو گئے، جنگیں شروع ہو گئی، تو صحابہ کرام اس وقت بھی آپ کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں آپ جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہتھیار کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ، ہتھیار زیادہ تھے ان کے پاس، ساز و سامان زیادہ تھا، پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ غزوہ احد ہوا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ غزوہ خندق ہوا، خیبر ہوا، جتنے بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ سچی محبت ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سے اللہ کا اسی کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے نبی آپ فرما دیجیے لوگوں سے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور اپنے کاروبار سے اور اپنے گھروں سے تمہیں اگر زیادہ محبت ہے، اللہ رسول سے محبت کم ہے، تم اللہ رسول کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتیکم اللہ بامرہ۔ یہ انسان کی وجہ سے سچی محبت نہیں ہوتی، پھر انسان نہ ان چیزوں کو جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو غلط راستے پہ چلتا رہتا ہے، نبی کی پیروی نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف عذاب آتے رہتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، کاروبار کے مسائل، خاندانی اختلافات، یہ سارے ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں کہ انسان صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہوتا۔ جب صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج گفتگو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کریں۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے معجزات کو پڑھیں، آپ کے احسانات کو پڑھیں، آپ کے حسن و خوبصورتی اور جو آپ کا حلیہ ہے اسے پڑھیں اور اسے سنیں۔ ان چیزوں کے پڑھنے اور سننے سے دل میں سچی محبت پیدا ہوگی اور محبت ہمیں عمل تک پہنچائے گی۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔